اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف رفح میں اپنی جارحیت شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور جنگی جہازوں نے فلسطین کے علاقے رفح کے مشرق میں بمباری کر دی۔ رفح میں بمباری کے فوراً بعد حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کئی اسرائیلی ٹینکوں پر ٹینک شکن راکٹس اور مارٹر گولے برسا دیے۔ حماس کے حملے میں کئی اسرائیلی ٹینک تباہ اور درجنوں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ادھر امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو اسلحے پر پابندی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل بند کر دی تو اسرائیل تنہا لڑے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل کی جانب سے رفح پر حملہ کیا گیا تو امریکہ توپ خانے سمیت کچھ دیگر ہتھیاروں کی اسرائیل کو ترسیل روک دے گا۔ امریکہ نے شہریوں کی ہلاکت کے خدشے کے پیش نظر پہلے ہی اسرائیل کو بموں کی ترسیل روک دی۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ہتھیاروں کی ترسیل روک دی تب بھی اسرائیل کے پاس جنگ کے وسائل موجود ہیں۔ تو دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع یوئی گیلنٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے بہترین دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آئے کہ جب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پیر سے شروع ہونے والی مسلسل بمباری اور اسرائیلی ٹینکوں کی پیش قدمی کے بعد سے رفح سے 80,000 سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ شہر میں اب بھی 10 لاکھ سے زائد پناہ گزین موجود ہیں، جبکہ بروقت امداد نہ پہنچ پانے کے باعث شہر میں خوراک اور ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس کے عملے اور امدادی سامان سے لدے ٹرکوں کے لیے دوبارہ کھولی گئی کریم شالو کراسنگ تک پہنچنا خطرے سے خالی نہیں۔ اسرائیلی فوج نے کارروائی کے آغاز سے پہلے مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسے بند کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ شہر میں باقی رہ جانے والے حماس کے عناصر کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تاہم اسرائیلی حکومت نے رفح پر بڑے پیمانے پر حملے کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔ حالیہ بیانات اور صورتحال کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ہفتے حماس اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کی امیدیں اب معدوم ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل اور حماس کے وفود جمعرات کو مصر کے شہر قاہرہ میں امن معاہدے کے حوالے سے ہونے والی بالواسطہ بات چیت چھوڑ کر واپس لوٹ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے حماس نے جنگ بندی کے لیے شرائط کا احاطہ کرتے ہوئے اس اہم مسودے پر اتفاق کر لیا جو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے مطابق اسرائیل کے مطالبات کا عکاسی نہیں ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد جنگ بندی کی شرائط پر مزید گفتگو کے لیے ایک اسرائیلی وفد مصر پہنچا تھا۔ 7 ماہ سے جاری غزہ جنگ کے بعد اسرائیل کا اصرار ہے کہ رفح شہر پر قبضے اور حماس کی آخری بٹالین کا خاتمہ کیے بغیر اس جنگ میں فتح ممکن نہیں ہے۔